السلام علیکم۔ قیامت کی علامات ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ جیسے ہی قیامت کی نشانیاں رونما ہوگی تو قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں اس لیے مقرر فرمائی ہیں کہ قیامت کا رونما ہونا بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے قیامت کے رونما ہونے سے پہلے اس کے متعلق لوگوں کو تنبیہ ہو جائے۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور لیے سر جھکائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے گا تو وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے۔ یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ اس کی آواز کی وجہ سے لوگ بے چین ہو جائیں گے۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدید ہو جائے گی تب لوگ جہاں ہوں گے وہیں گر پڑیں گے۔ جیسے جیسے یہ آواز بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین پر زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز ختم ہو جائے گی۔ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات باقی رہ جائے گی۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائے گا۔ تب وہ زمین صرف ایک جٹیل میدان پر مشتمل ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں انسان دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا جس سے انسان اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو سور پھونکے جانے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر شاگردوں نے پوچھا، کیا 40 مہینے مراد ہیں؟ فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ شاگردوں نے پوچھا، 40 سال؟ فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں گے جیسے سبزیاں پانی سے اگ آتی ہیں۔ اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے، اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں ارشاد فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں۔ بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتا چلا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ بس جس وقت نگاہیں چندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا، آج میں بھاگ کر کہاں جاؤں؟ نہیں نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرار گاہ ہے۔ اس دن انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہے، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کرے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قرآن پاک کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارا ذمہ ہے۔ ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارا ذمہ ہے۔ نہیں نہیں، تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا۔ خبردار، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے بنائے۔ کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کر لیں۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے چھوٹے بڑے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ زمانے
آنا قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، قتل بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کی فکر دامنگیر ہو جائے گی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارت بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، پس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا تو لوگ اسے دیکھ لیں گے اور سب ایمان لے آئیں گے، لیکن وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا کوئی نفع نہیں دے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان کے دوران کوئی نیکی نہ کی ہو، اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور وہ اسے ابھی بیچ بھی نہ پائے ہوں گے، نہ لپیٹ پائے ہوں گے، اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ وہ اپنا حوض درست کر رہا ہوگا اور اس سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا لیکن اسے کھایا بھی نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کون سا دن ہوگا؟ اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو برداشت سے باہر ہو جائے گی۔ لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے، چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ انسانوں کے پردادا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے خصوصیت کے ساتھ آپ میں روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور ہماری شفاعت کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور آج کے بعد بھی کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا، اور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، بس نفسا نفسی، مجھ کو اب اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے، اللہ پاک نے آپ کو عبد الشکور کا خطاب دیا ہے، آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کر دیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ پہلے کبھی ہوا تھا نہ دوبارہ کبھی ہوگا، اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کر لی تھی، بس نفسا نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، روئے زمین میں منتخب اللہ کے خلیل ہیں، آپ ہی ہماری شفاعت کر دیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے آج میرا رب انتہائی غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ کبھی ہوا تھا نہ وہ کبھی ہوگا، اور میں نے بھی 3 جھوٹ بولے تھے، بس نفسا نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت دی ہے، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کر دیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ کبھی ہوا تھا نہ وہ دوبارہ کبھی ہوگا، اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا، بس نفسا نفسی، آج مجھے اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں، آپ نے بچپن میں ماں کی ہی گود میں لوگوں سے بات کی تھی، آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دیجیے۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں
کہیں گے کہ میرا رب آج اس درجہ غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا تھا اور نہ دوبارہ وہ کبھی ہوگا، اور آپ کسی بھی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، اتنا کہیں گے کہ نفس نفسی، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ ہی اللہ کے حضور ہماری شفاعت کر دیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر میں آگے بڑھوں گا اور عرش تلے پہنچ کر اپنے رب کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد کے دروازے کھول دے گا، اور مجھ سے پہلے کسی کو وہ طریقے نہیں بتائے گئے تھے، پھر کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت پر کرم کر۔ کہا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجیے، ویسے انہیں اختیار ہے، جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں ہے، یا جتنا مکہ اور بصرہ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء میں آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت نہ دیا کرو، جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں طول کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا، یا مجھ سے پہلے ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی، یا ان میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسے مستثنا کر دیا ہے۔ ابن یزید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں پوری چاند کی رات چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بادل حائل نہ ہو تو کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت محسوس ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کو اسی طرح دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا، جو شخص جس چیز کی عبادت کیا کرتا تھا اسی کے پیچھے چلا جائے۔ چنانچہ جو سورج کی پوجا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، اور جو طاغوتوں یعنی شیطانوں اور بتوں کی پوجا کرتا تھا تو وہ طاغوتوں کے پیچھے چلا جائے گا، اور صرف یہ امت اپنے منافقوں سمیت باقی رہ جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس اپنی اس صورت سے مختلف صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچان سکتے ہوں گے، پھر فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اسی جگہ ٹھہرے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب ہمارے پاس آ جائے۔ جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گے، اور فرمائے گا، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر پل صراط جہنم کے درمیانی حصے پر رکھ دیا جائے گا، تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جو اس سے گزریں گے۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بول نہ سکے گا، اور رسولوں کی پکار بھی اس دن یہی ہوگی، اے اللہ سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے۔ کیا تم نے سادان دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکڑے سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر کھینچ لیں گے، اس میں سے بعض ہلاک کیے جانے والے ہوں گے یعنی اپنے عمل کی وجہ سے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں نجات دیے جانے تک اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا تو وہ ارادہ فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جن دوزخیوں کو چاہتا ہے آگ سے نکالے گا، تو وہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں میں سے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرنا چاہے گا، انہیں آگ سے نکال لیں۔ فرشتے ان کو
آگ میں پہچان لیں گے، وہ انہیں سجدوں کے نشان سے پہچانیں گے۔ آگ سجدے کے نشان کے سوا ہر چیز کو کھا جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ پر سجدے کے نشانات کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جائیں گے کہ جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس کے ذریعے اس طرح اگ آئیں گے جیسے سیلاب کی لائی ہوئی مٹی میں گھاس کا بیج پھوٹ کر اگ آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہو جائے گا، بس ایک شخص باقی رہے گا جس نے آگ کی طرف منہ کیا ہوگا، یہی آدمی تمام اہل جنت میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میرا چہرہ آگ سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو نے میری سانسوں میں زہر بھر دیا ہے اور اس کی تپش نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ چنانچہ جب تک اللہ کو منظور ہو وہ اللہ کو پکارتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا ایسا ہوگا اگر میں تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کر دوں تو تم مجھ سے کچھ اور مانگنا شروع کر دو گے؟ وہ عرض کرے گا، میں تجھ سے اور کچھ نہ مانگوں گا۔ وہ اپنے رب کو جو عہد و پیمان وہ لینا چاہے گا دے گا، اور اللہ اس کا چہرہ دوزخ سے پھیر دے گا۔ جب تک وہ جنت کی طرف رخ کرے گا تو اسے دیکھے گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا وہ چپ رہے گا۔ پھر کہے گا، میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک آگے کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، کیا تم نے عہد و پیمان نہیں دیے تھے کہ تم مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے اس کے سوا جو میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے؟ تجھ پر افسوس، تم کس قدر عہد شکن ہو۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اور وہ اللہ سے دعا کرتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس سے کہے گا، کیا ایسا ہوگا اگر میں تمہیں یہ عطا کر دوں تو اس کے بعد تم مجھ سے کچھ اور مانگنا شروع کر دو گے؟ وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب کو جو اللہ چاہے گا عہد و پیمان دے گا، اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آگے کر دے گا۔ پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی، اس میں جو خیر اور سرور ہے وہ اس کو دیکھے گا، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا، میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو نے پختہ عہد نہیں کیا تھا کہ جو کچھ تجھے دے دیا گیا ہے اس کے سوا تو کچھ نہ مانگے گا؟ ابن آدم، تجھ پر افسوس، تو کتنا بڑا عہد شکن ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق کا سب سے بد نصیب شخص نہ بنوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اس پر ہنسے گا اور فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ اس میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمنا کر۔ وہ اپنے رب سے مانگے گا اور تمنا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے یاد دلائے گا، فلاں چیز مانگ، فلاں چیز مانگ، حتیٰ کہ جب اس کی تمام آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہے۔ عطا بن یزید نے کہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے ان کی کسی بات پر تردید نہ کی، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائے گا، یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہے، تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اس سے 10 گنا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے تو یہی فرمان یاد ہے کہ یہ سب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہے۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر آپ کا یہ فرمان یاد رکھا ہے کہ یہ سب تیرا ہوا اور اس کے ساتھ 10 گنا اور بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص ہوگا۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جبکہ اسے سب سے زیادہ علم ہوگا کہ میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا وہ مکمل ہے یا اس میں کوئی کمی ہے؟ اگر وہ مکمل ہوئی تو اسے مکمل درج کیا جائے گا، لیکن اگر اس میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کی کوئی نوافل، سنت اور وتر نماز موجود ہے؟ اگر یہ نماز موجود ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرض نماز کی کمی کو نوافل نماز سے پوری کر دو، اور پھر باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کی اولاد کو اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے یہ 5 سوالات نہ پوچھ لیے جائیں، اس کی زندگی کے بارے میں اور اس نے یہ کیسے گزاری، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے کیسے استعمال کی، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کیسے کمایا اور پھر کیسے خرچ کیا،
اور اس نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کر رکھا ہو اور اس کے وعدے کو پانے والا بھی ہو، وہ شخص جیسا کیسے ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کا چند روزہ ساز و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے دن خدا کے سامنے سزا کے لیے گرفتار کر کے پیش کیا جانے والا ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے، جن کے خلاف بات پوری ہو چکی ہوگی؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کر رکھا تھا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے تھے۔ ہم تیری سرکار میں ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اور اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ پھر اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ تو جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کرنے لگا تو یقیناً وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ آخرت کے بعد والی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، جنتی ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کوائٹ انفارمیٹو کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔